ہے دوستو، میں تقور رحمان ہوں اور آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹائٹل ہے معاف کر دو اپنے لیے۔ اس ویڈیو کو بھی ہم نے کچھ پارٹس پہ ڈیوائڈ کیا ہے تاکہ ویڈیو کی ایڈیٹنگ تھوڑی اچھی لگے۔ میں ویسے اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں ایڈیٹنگ میں، تو کچھ نہ کچھ نیا کرتا ہوں۔ ویسے اس طرح کو میرے پچھلے 2 ویڈیو میں بھی کیا تھا، یہی طریقہ آزمایا تھا۔ اور آج کا ہمارا انٹروڈکشن اور پارٹ 1 ہے دا ویٹ وی کیری۔ ہم سب اپنے اندر کچھ کیری کرتے ہیں، پرانے وونڈز یا پرانے زخم، گزرے ہوئے بیٹریلز، گزرے ہوئے دھوکے، ٹوٹا ہوا ٹرسٹ۔ کسی نے دھوکہ دیا، کسی نے تکلیف دی، کسی نے ہمیں توڑ دیا، اور ہم اس پین کو اپنے سینے میں رکھ لیتے ہیں جیسے یہ کوئی خزانہ ہو، جیسے یہ ہماری آئیڈینٹی ہو۔ لیکن سنو، یہ خزانہ نہیں ہے، یہ پوائزن ہے، یہ ایک زہر ہے، اور یہ پوائزن صرف ایک ہی شخص کو مار رہا ہے، تمہیں۔ پارٹ 2 ہے ہمارا دا مسکنسیپشن اباؤٹ فارگیونیس۔ لوگ سوچتے ہیں معاف کرنا کمزوری ہے، فارگیو کرنا ہار ماننا ہے، یعنی معاف کرنا ہار ماننا ہے۔ معاف کرنے کا مطلب ہے کہ جس نے تکلیف دی وہ جیت گیا۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سچ سنو، کسی کو معاف کرنا کمزوری نہیں، یہ سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ معاف کرنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، بہت زیادہ کریج، بہت زیادہ حوصلہ چاہیے، بہت گہری اسٹرینتھ چاہیے۔ کمزور لوگ بدلہ لینے کا سوچتے ہیں، ریونج کا سوچتے ہیں۔ طاقتور لوگ فارگیونیس چوز کرتے ہیں، طاقتور لوگ ہمیشہ معاف کر دیتے ہیں۔ پارٹ 3 ہے ہمارا Who does forgiveness really help؟ یہ بات سمجھو اور اچھی طرح سمجھو، معافی دینے سے دوسرا شخص نہیں بدلتا۔ جس شخص نے تمہیں ہرٹ کیا، شاید اسے پتہ بھی نہ ہو کہ تم ابھی تک پین میں ہو، شاید اسے کیئر بھی نہ ہو، شاید وہ پرواہ بھی نہ کرے، شاید وہ اپنی لائف میں آگے بڑھ چکا ہو۔ تو پھر تم کیوں اس بوجھ کو اپنے سینے پر لے کے بیٹھ گئے ہو؟ تم کیوں اس ریسنٹمنٹ کو کیری کر رہے ہو؟ اس لیے کہ تم سوچتے ہو یہ اسے ہرٹ کر رہا ہے۔ نہیں، یہ صرف تمہیں ہرٹ کر رہا ہے۔ فارگیونیس دینے سے وہ شخص چینج نہیں ہوتا، لیکن تم آزاد ہو جاتے ہو۔ پارٹ 4 ہے ہمارا دا پوائزن آف ہیٹرڈ۔ نفرت ایک جیل ہے اور تم خود اس کے قیدی ہو۔ نفرت دل کو جکڑ لیتی ہے، یہ تمہارے تھاٹس کو کنزیوم کرتی ہے، یہ تمہاری انرجی ڈرین کرتی ہے، یہ تمہاری ہیپینس ڈسٹرائے کرتی ہے، یہ تمہیں خوش نہیں ہونے دیتی۔ تم سوچتے ہو میں اسے کبھی فارگیو، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، میں کبھی نہیں بولوں گا، میں بدلہ لوں گا۔ مگر ریئلٹی یہ ہے، جب تم بدلہ لینے کا سوچتے ہو، تم تو قبر کھودتے ہو، ایک اس کے لیے اور ایک اپنے لیے، کیونکہ نفرت تمہیں زندہ رہتے ہوئے مار دیتی ہے۔ پارٹ 5 ہے ہمارا دا فریڈم آف فارگیونیس۔ لیکن اب سنو اس کا سلوشن، معافی۔ معافی کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہوا ٹھیک تھا، تمہیں تکلیف نہیں ہوئی، تم اس شخص کو دوبارہ ٹرسٹ کرو گے؟ بالکل نہیں۔ فارگیونیس کا مطلب صرف یہ ہے، میں اس پین کو اب اور ہولڈ نہیں کروں گا، میں اس بوجھ کو اپنے سینے سے نکال دوں گا، میں خود کو اس جیل سے آزاد کر دوں گا۔ معافی دل کو ہلکا کر دیتی ہے، جیسے تم نے سالوں کا وزن اپنے کندھوں سے اتار دیا ہو، جیسے تم نے ہیوی چینز توڑ دی ہو اور تم سانس لے سکتے ہو آخر کار۔ پارٹ 6 ہے ہمارا فارگیونیس فار یو ناٹ فار دیم۔ یاد رکھو، تم اپنے لیے معاف کر رہے ہو، اس کے لیے نہیں۔ یہ گفٹ تم خود کو دے رہے ہو، یہ فریڈم تم اپنے لیے چوز کر رہے ہو۔ وہ شخص ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں، یہ سوال ہی غلط ہے۔ سوال یہ ہے، کیا تم پیس ڈیزرو کرتے ہو؟ کیا تم ہیپینس ڈیزرو کرتے ہو؟
ہاں تو پھر یہ برڈن کیوں کیری کر رہے ہو؟ بوجھ ہولڈ کرنا ایسا ہے جیسے تم پوائزن پی رہے ہو اور ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ دوسرا شخص مر جائے. یہ کبھی کام نہیں کرتا. پارٹ 7 ہے ہمارا ہاؤ ٹو فارگیو دا پروسیس. اوکے سمجھ آ گیا، لیکن ہاؤ؟ میں کیسے معاف کروں؟ یہ ایزی نہیں ہے لیکن پاسبل ہے. اسٹیپ 1 ایکنالج دا پین. سب سے پہلے ایکسیپٹ کرو، ہاں مجھے ہرٹ ہوا اور یہ اوکے ہے، ٹھیک ہے. پین کو ڈینائی مت کرو، ایکسیپٹ کرو. اسٹیپ 2 انڈرسٹینڈ دیئر ہیومینٹی. وہ پرفیکٹ نہیں تھا، تم بھی پرفیکٹ نہیں ہو. شاید ان کے اپنے پینس تھے، درد، اپنے اسٹرگل تھے. یہ جسٹیفائی نہیں کرتا لیکن ایکسپلین کرتا ہے. اسٹیپ 3 میک دا ڈیسیژن. کانشیسلی ڈیسائیڈ کرو، میں اسے فارگیو کرتا ہوں اپنے لیے، میں اسے معاف کرتا ہوں اپنے لیے. یہ ایک ڈیسیژن ہے، ایک چوائس ہے. اسٹیپ 4 لیٹ گو. اب ریلیز کرو. امیجن کرو کہ تم اس پین کو ایک بیلون میں ڈال کر ہوا میں چھوڑ رہے ہو. یہ پروسیس ایک دن میں کمپلیٹ نہیں ہوتا لیکن شروع ضرور کرنا ہوتا ہے. اسٹیپ 5 فوکس آن یور فیوچر. اب اپنی انرجی یہاں ویسٹ مت کرو، اپنے فیوچر پر فوکس کرو، اپنی گروتھ پر، اپنی ہیپینس پر. پارٹ 8 ہے ہمارا واٹ فارگیونیس ڈز ٹو یو. جب تم فارگیو کرتے ہو یعنی جب تم معاف کرتے ہو، فزیکلی اسٹریس لیول کم ہوتا ہے، بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے، سلیپ بہتر ہوتی ہے، آپ کو نیند اچھی آتی ہے، ہیلتھ امپروو ہوتی ہے، مینٹلی نیگیٹو تھاٹس کم ہوتے ہیں، کلیئرٹی آتی ہے، پیس آف مائنڈ ملتا ہے، اینزائٹی کم ہوتی ہے، ایموشنلی اینگر ڈیزالو ہوتا ہے، ہیپینس واپس آتی ہے، لو کی کیپیسٹی بہتر بڑھتی ہے، محبت کی کیپیسٹی بڑھتی ہے، فریڈم محسوس ہوتی ہے. اسپریچولی تم خود کو ہلکا محسوس کرتے ہو، انر پیس ملتا ہے، تم ایوالو کرتے ہو، تم فری ہو جاتے ہو. پارٹ 9 ہے ہمارا فارگیونگ یور سیلف. اور سنو سب سے امپورٹنٹ پارٹ، خود کو بھی معاف کرو، کیونکہ اکثر سب سے زیادہ گرج ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں. اپنی غلطیوں کے لیے، اپنی فیلئر کے لیے، اپنے ڈیسیژن کے لیے ہم خود کو سالوں تک پنش کرتے رہتے ہیں، کبھی کبھی پوری زندگی. مگر اب بس خود سے کہو، میں انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی اور یہ اوکے ہے، میں نے سیکھا، میں نے گرو کیا، اب میں خود کو فارگیو کرتا ہوں. سیلف فارگیونیس سب سے بڑی ہیلنگ ہے. پارٹ 10 ہے ہمارا کنکلوژن، دا الٹیمیٹ فریڈم. تو آج ابھی یہ ڈیسیژن لو، معاف کر دو. معاف کرو اس شخص کو جس نے تمہیں ہرٹ کیا. معاف کرو اس شخص کو جس نے تمہیں ہرٹ کیا، نہ ان کے لیے بلکہ اپنے لیے. خود کو معاف کرو کیونکہ تم پیس ڈیزرو کرتے ہو. یاد رکھو، فارگیونیس کمزوری نہیں، یہ الٹیمیٹ اسٹرینتھ ہے. فارگیونیس دوسروں کے لیے نہیں، یہ تمہاری فریڈم ہے. ہیٹرڈ تمہیں چین کرتی ہے، فارگیونیس تمہیں اوننے دیتی ہے. جتنی دیر تم ریسنٹمنٹ ہولڈ کرتے ہو اتنی دیر تم اس شخص کو پاور دیتے ہو. اب یہ پاور واپس لے لو، فارگیو کرو. سورج نکل آیا، ریلیز کرو، فری ہو جاؤ، کیونکہ زندگی بہت چھوٹی ہے. ہیٹرڈ میں ویسٹ کرنے کے لیے، نفرت میں ضائع کرنے کے لیے. زندگی پیس، لو اور ہیپینس کے لیے ہے، اور یہ تب شروع ہوتی ہے جب تم معاف کر دیتے ہو، اپنے لیے، اپنی خوشی کے لیے، اپنی آزادی کے لیے. معاف کر دو اور آزاد ہو جاؤ. تھینک یو ویری مچ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.